سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کا کام بیان فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت اور شان والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا نصب العین کیا ہے، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کسی اور اپنے احسان اور نعمت کو نہیں جتلوایا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت کے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں حقیقت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن نے کہیں جتلایا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد نعمت ہے، جان نعمت ہے، صحت نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، کھانے کی کتنی نعمتیں ہیں، پینے کی کتنی نعمتیں ہیں، پہننے کی کتنی نعمتیں ہیں، سواری کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اے انسانو اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم نے جتنے آج تک آلات تیار کیے ہیں، ایجاد کیے ہیں، گنتی کے تمہارے کالکولیٹر جواب دے جائیں گے، اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، اتنا اللہ کی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ ہم پر منتیں ہیں۔ لیکن قرآن نے جتلایا ہے تو اس نعمت کو جتلایا ہے کہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی کے اندر، انہی میں سے ایک عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا، ایک پیغمبر بھیجا ہے عظمت والا، امام الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین والآخرین، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنا بڑی نعمت ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ نعمت ماں کی گود میں بن مانگے ملی ہے۔ ہم نے کون سی اس کے لیے قربانی دی ہے؟ شام کی روٹی کمانی پڑتی ہے تو کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مہینے کے لیے اگر راشن لینا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جسم کا کپڑا لینا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ادنا سی سواری سائیکل بھی لینی ہے تو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو بغیر کسی محنت کے دی ہے، بغیر کسی مشقت کے دی ہے، لیکن پھر بھی ہم قدر نہیں کر رہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں، تابع داری میں، آپ کی غلامی میں، آپ کے عشق میں، آپ کی سنت کے رنگ اندر رنگ جاتے کہ ایک ایک سنت پر ہم جان دے دیتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارا حق تو یہ تھا، لیکن ہمارا حال کتنا گیا گزرا ہے کہ مسلمان بیچارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس کے سامنے موجود ہے، آپ کی سیرت اس کے سامنے موجود ہے، آپ کی زندگی کا نمونہ اس کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے میرے بال ویسے ہونے چاہیے جیسے وہ پسند کرتے ہیں جو بے دین ہیں۔ بچہ نوجوان بھی اپنے سر کے بال وہ نہیں بنوانا چاہتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے چہرے کے بال وہ نہیں بنانا چاہتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنا لباس کا ڈیزائن رنگ وہ نہیں بنانا چاہتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پانی پیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں رکھتا،
کھانا کھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، بستر پہ سوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا، یہ مسلمان کتنا ناقدرہ ہے۔ اللہ نے کیسی عظیم نعمت دی ہے، اللہ نے کیسا عظیم ہمیں مرتبہ دیا ہے کہ اس پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے جس پیغمبر کے امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں مانگتے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں۔ تو اللہ فرما رہے لقد، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے۔ لقد من اللہ، پھر مننا صیغہ ماضی کا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو بھیجے گا تو احسان کرے گا، نہیں، یہ احسان ہو چکا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر۔ یہاں ایمان والوں کی قید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں انسان بھی نہیں، یہاں تو ایمان ہے، وہاں انسان بھی نہیں، وہاں عالمین ہے، دنیا جہان میں جو بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ سمندروں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمینوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، درندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں ہدی للعالمین، تمام کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت سے، رسالت سے، نبوت سے چونکہ فائدہ صرف ایمان والوں نے اٹھایا، اس لیے یہاں تخصیص کر دی کن کی؟ ایمان والوں کی۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا پیغمبر انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ اگر کسی اور مخلوق میں سے ہوتے تو پھر انہی میں منہم نہ ہوتا، انہی میں سے نہ ہوتا۔ اس لیے بشر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور بشریت کے لیے بھی اعزاز ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، انا بشر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی تعویل نہیں کر سکتا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں تمہارے جیسا، آدم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کا پورا خاندان ہے، والد فلاں ہے، والدہ فلاں ہے، نانا فلاں ہے، نانی فلاں ہے، دادا فلاں ہے، دادی فلاں ہے، چچے فلاں ہیں، پھوپھیاں فلاں ہیں، کزن فلاں ہیں، پورا ایک خاندان ہے، پورا شجرہ نسب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام تک پورا شجرہ نسب ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کے لفظ کو عیب سمجھنا، الیاذ باللہ توہین سمجھنا، تو یہ کتنی بڑی جہالت اور کم عقلی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہی میں بھیجا، انہی میں سے بھیجا، اور رسولاً نکرہ ہے، اور یہاں رسولاً عظیماً مراد ہے۔ ہمارے ہاں جو نون تنوین کی 5 قسمیں ہیں ان میں سے ایک تنوین تعظیم ہے، یعنی نون تنوین عظمت بتلانے کے لیے آتی ہے۔ رسولاً عظیما، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا ہیں، منصب کیا ہیں؟ یاد رکھیے اس طرح کی جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر بہت جگہوں پر ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا چکے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں نے مسجد بنا دی ہے، امام کی ضرورت ہے، یا اللہ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، استاذ کی ضرورت ہے، یا اللہ میں نے خانقاہ بنا دی ہے، اب شیخ کی ضرورت ہے، میں نے آستانہ بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والے کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ سے دعا مانگی تو وہاں بھی یہ چاروں منصب بیان کیے، لیکن ان کی ترتیب اور ہے، اور جب اللہ نے جواب دیا تو اس کی ترتیب اور ہے۔ وہاں تزکیہ نفوس کو آخری نمبر پہ رکھا گیا ہے، یہاں جو اللہ نے جواب دیا ہے وہاں تزکیہ نفوس کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ پاک کرنا پہلے کہا گیا ہے، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت بعد میں کہا گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو وہاں تزکیے کو چوتھا نمبر دیا گیا ہے، وہ آخر میں ہے، وہاں تعلیم کتاب و حکمت مقدم ہے۔ لیکن میرے اللہ نے جو جواب دیا ہے وہاں تزکیہ نفوس، دلوں کو کفر سے پاک کرنا، دلوں کو نفاق سے پاک کرنا، دلوں کو شرک سے پاک کرنا، دلوں کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا، دلوں کو غیر اللہ کے تعلقات سے پاک کرنا، اور اللہ کی محبت ان میں بھرنا، توحید ان میں بھرنا، اور ان کے اندر ایمان کو بھرنا، دل کو ان سے آباد کرنا، یہ پہلے ہے۔ اگر بندہ دل پلید لے کر کے قرآن بھی پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل پلید لے کر کے نماز بھی پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب جواب دیا ہے تو دلوں کی پاکی کو پہلے بیان کیا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں بیان کیا ہے۔ گویا جب تک بندہ کفر سے پاک نہیں ہوگا، شرک سے پاک نہیں ہوگا، غیر اللہ کی محبتوں عظمتوں سے پاک نہیں ہوگا، تو اس وقت تک شریعت قرآن اس کے لیے کیا فائدہ دیں گے؟ پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کی تلوار پہلے چلتی ہے، غیر اللہ کو پہلے نکالا جاتا ہے، الا اللہ بعد میں اندر آتا ہے۔ جب تک غیر اللہ نہیں نکلیں گے تو اللہ کی ذات بھی اس دل میں نہیں آتی اور اللہ کی محبت بھی نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا کام اور منصب سب سے پہلا قرآن مجید کی تلاوت۔ بعض جاہل لوگ آج کل زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو پھر بڑے جہل بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ طوطے کی طرح قرآن کو رٹانا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو تو پڑھو، نہیں تو ایسے تو فضول ہے، بیکار ہے۔ حالانکہ اللہ نے جہاں بھی نبوت کا منصب بیان کیا ہے، تعلیم کتاب و حکمت یعنی قرآن کو ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھنا، اس کو الگ بیان کیا ہے، اور صرف تلاوت قرآن کو الگ بیان کیا ہے۔ تلاوت کلام اللہ مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک نیکی ہے۔ اس لیے حدیث میں صراحتاً آتا ہے، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ کے پڑھنا یا بے سمجھے پڑھنا، جو آپ فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نماز میں پڑھا جائے تو ایک ایک حرف پہ 50 نیکیاں ملتی ہیں، با وضو پڑھا جائے ایک ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ جو آپ فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں یہ سمجھ کر کے پڑھنے پر ملتی ہیں یا بے سمجھے پر بھی ملتی ہیں؟ تو میرے آقا کا صاف ارشاد ہے، سمجھ کر کے پڑھو تب بھی، بے سمجھے پڑھو تب بھی۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت پر یہ ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا منصب اور کام نبی کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو تمہارے سامنے، مخلوق کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ اب حضور نے کن کے سامنے تلاوت کی؟ صحابہ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلا ایمان کا مصداق وہ ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے ایمان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انہی سے باتیں کی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تزکیہ نفوس ہے، اور اس کے لیے اللہ کے بندوں کو ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے نیک لوگوں کی بیعت کی جاتی ہے، اس کے لیے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عالم، امام مالک امام مدینہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے عالم ہیں، کہنا آسان ہے امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، بشر حافی کے مرید ہیں، جو ننگے پاؤں مجذوب سا پھرتا ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ تو امام مالک کو کسی نے کہا ہے کہ عجیب ہے، تو اتنا بڑا امام ہے، دنیا تیری تقلید کرتی ہے، دنیا تیرے علم کے پیچھے چلتی ہے، اور تو اس ملنگ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں جس کا علم جانتا ہوں یہ اس ذات کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا امام ہے، پوری انسانیت میں سے 3 حصے امت محمدیہ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ایک چوتھا حصہ باقی 3 اماموں کی تقلید کرتا ہے، اتنا بڑا امام۔ لیکن فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں میں اپنے علم کے باوجود ہلاک ہو جاتا۔ آخری 2 سال جو میں نے اللہ والے کی خدمت میں گزارے ہیں، آخری 2 سال جو میں نے اپنے شیخ کے پاس گزارے ہیں، آخری 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بیعت میں گزارے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو
تو امام ابو حنیفہ کو اس کا علم اس کو ہلاکت سے نہ بچا سکتا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، سورہ ممتحنہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیعت ہوں، فبعیہن، آپ ان کو بیعت فرما لیجئے۔ اور ایمان والی وہاں آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کفر سے بیعت کر رہی ہیں اسلام کی، وہ جہاد کی بیعت کر رہی ہیں، وہ کوئی خلافت کی بیعت کر رہی ہیں، وہ اپنی اصلاح کی بیعت کر رہی ہیں کہ فلاں فلاں گناہ چھوڑ دیں گی، آئندہ گناہ نہیں کریں گی۔ نیک بننا یاد رکھیے فرض ہے، اور نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرے گا وہ ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کام نبی کا یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تلاوت الگ ہے، تعلیم کتاب الگ ہے۔ تلاوت کتاب کی الگ کام ہے، تعلیم کتاب کی الگ کام ہے۔ تعلیم کے اندر ہے ترجمہ ہے، تشریح ہے، احکامات ہیں جو ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والحکمہ، اور دانائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ وَإِن كَانُوا، اور ان کاموں سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے تعلیم دینے سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں۔ جب تک بندہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نہیں کرے گا تو اللہ کے قرآن کا اسلوب بتلا رہا ہے، وہ گمراہی سے نکل نہیں سکے گا۔ گمراہی سے نکلنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے کلام اللہ، اس کی تلاوت ہو، اس کی تعلیم ہو، حکمت کی تعلیم ہو، اور اپنے دل کی پاکی کی فکر کی جائے کہ میرا دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، حب دنیا سے، حب مال سے، حب جاہ سے، لالچ سے، طمع سے، حرص سے، ان تمام گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔